أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق الله العظيم. آج انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کے فضل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اپنا یوٹیوب چینل، جو مجھے امید ہے کہ جو لوگ میرے چینل قاضی محمد زاہد جلالی کے نام سے جو چل رہا ہے یوٹیوب چینل، اس کو نیکی کے طور پر سبسکرائب کریں گے اور ملینز نیکیاں کمائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. اندازہ کریں کہ جب آپ اس چینل کو، جو دینی چینل ہے، ہم دنیاوی چینل بھی تو دیکھتے رہتے ہیں، جب ہم دینی چینل کو دیکھ کر اس سے قرآن سیکھیں گے تو بتاؤ جس کے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں. تو جب آپ بات پورا قرآن ہی، میرا الحمدللہ مدنی قاعدہ کے نام سے جو میں قاعدہ پڑھا رہا ہوں، یہ شارٹ اینڈ تجوید ہے، تجویدی قاعدہ پڑھا رہا ہوں. یہ قاعدہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس حد تک قرآن کو بہتر پڑھنے لگ جاتے ہیں. اگر میرے لیکچرز کو آپ سن کے اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، غور سے سنتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ان کی قوانین کیا ہے، تو آپ کو اتنا یہ فائدہ دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں. تو آج ہم پھر وقف والا قاعدہ پڑھتے ہیں. جی وقف ہے اور اس کے ہم نے قاعدے پڑھ لیے ہیں. سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ 7 قسم کے اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے تو پہلا قاعدہ یہ ہے، یہ قواعد پڑھ رہے ہیں ہم. 7 قسم کے اعراب تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے فرمایا قاعدہ نمبر 2 کہ الف کے اوپر جب کبھی 2 زبریں آ جائیں تو اس کو اس طرح تبدیل کرتے ہیں، الفاف. یہ دوسرے والا ہے، وہ پہلے والا تھا. الفافن وقف کریں گے تو الفافا. قاعدہ نمبر 3 گول تاؤ، 2 زبریں 2 زیریں اور 2 پیشیوں، تو
ہاں سے تبدیل ہو جائے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم قاعدہ نمبر 4 پڑھیں گے، جو چیزیں 4 اور 5 پڑھیں گے اس کا تعارف پڑھیں گے۔ کل ہم انشاءاللہ اس کو عملی طور پر کرنا سیکھیں گے۔ یہ 7 قسم کے اعراب ہیں جو تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ نمبر 4 ہے۔ فرماتے ہیں کھڑا زبر، کیا؟ آواز سے ذرا، کون سا؟ کھڑا زبر تبدیل نہیں ہوتا وقف میں، وصل میں۔ اور اس کے بعد حروف مدہ، کون سے حروف؟ حروف مدہ، مد کا معنی دراز کرنا، لمبا کر کے پڑھنا باعث کو۔ یہ 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا، یہ نہیں تبدیل ہوتے۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہو گئی، اس کے بعد آ گیا ساکن۔ کیا آ گیا؟ یعنی جزم والا حرف۔ ون حرف مثال دے رہے ہیں، ون حرف۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ تھا قاعدہ نمبر 4، اور قاعدہ نمبر 5 ہے تشدید کا۔ کیا؟ تشدید۔ تشدید کیسے ہم وقف کے اندر تبدیل کرتے ہیں؟ بالحق، بال، جب وقف کریں گے تو یہ تشدید باقی رہ جائے گی لیکن اعراب ختم ہو جائے گا۔ بالحق کو کیا آئے گا؟ یہ بھائی آگے سمجھ۔ یہ تھے اس کے 5 قاعدے۔ پہلا قاعدہ نے پڑھا 7 قسم کے اعراب، زبر، زیر اور پیش، یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 زیریں اور 2 پیشے، یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ 3 اور 2 5 ہو گئے۔ پھر کھڑا زیر اور الٹا پہ، یہ 7 قسم کی چیزیں تبدیل۔ پھر ادھر انہوں نے فرمایا کہ 2 زبر کی تنوین کو 1 الف مدہ کے ساتھ تبدیل کر دیں، 2 قاعدے۔ تیسرا فرمایا انہوں نے کہ اگر گول تا کے اوپر 2 زبریں آ جائیں یا 2 زیریں آ جائیں نیچے یا 2 پیشیں آ جائیں تو اس کو وقف کے اندر ساکن کر دیں۔ تیسرا یہ۔ چوتھا اور 5واں قاعدہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس کا انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کو عملی طور پر کریں۔ آج ہم نے تھیوری پڑھا دی، تو میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارا یہ علم پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے یہ پرکیف لمحات کے اندر جب نیکی کا ریٹ ڈبل ہوا ہوتا ہے، نفل فرضوں کے برابر اور فرض ڈبل ہو جاتے ہیں، جہاں ہم 27 نمازوں کا ثواب ملے، ہمیں 54 کا ملتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ثواب دینے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ ٹھیک ہے، اے محبوب شعبان تیرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی کیا ہے؟ جب وہ افطار کرے گا، افطاری کے وقت جب سارے دن کا بھوکا اور پیاسا انسان شام کو روزہ کھولنے لگتا ہے نا، تو اس کو جو افطاری کے وقت وہ جو اللہ کی نعمت کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی صورت میں، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جو پھل کی صورتوں میں نعمتیں سامنے پڑی ہوتی، اس کو دیکھ کے جو فرحت ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ لو تھوڑے چند منٹوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد میں یہ پھل کھاؤں گا، یہ مشروبات پیوں گا، تو اس وقت جو خوشی کا عالم ہوتا ہے، تو بھوکے کی وہ بھوکا اور پیاسے کی وہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کا ایک انسان کو نصاب دیا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے بھی، اپنے گناہوں کا کفارے کے لیے بھی، اور دوسرا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی باطنی عبادت ہے کہ یہ آپ کے اندر بدن کے اندر ایسی عبادت ہے، باطنی عبادت ہے کہ یہ عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا خود ملاقات فرمائے گا روزہ دار کے لیے، اور اس کو اس کا اجر خود عطا فرمائے گا۔ تو دوسری خوشی یہ ہے، پہلی خوشی جب افطاری کے وقت ہوتی ہے، دوسری خوشی جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ رمضان کے روزے ایک ایسے ہیں، قرآن مجید قرآن ارشید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی قوموں پر، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے رکھوانے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ جب روزہ رکھو گے پیاس کی شدت محسوس ہوگی، تمہیں پیاسے کی شدت کا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلانے کے طور پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے۔ فرض اس لیے اس کو کیے، نفلی عبادت اس لیے نکاح فرض اس لیے کیے تاکہ لوگ اس سے اللہ کی خشیت میں آئیں، اللہ کے تقوی پہ آئیں، یعنی اللہ سے جتنا ڈریں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے تو وہ بڑا بدقسمت انسان ہوتا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی پائے اور اس کے اندر عبادات کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، وہ تیرے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کہے گا 400 سال میں نے عبادت کی، اللہ کتنے سال؟ 400 سال تو نے مجھے زندگی دی۔ اللہ نے اس کو اسی غار کے اندر، اسی پتھر کے اندر، اسی جگہ پہ اللہ نے اس کے لیے انار کا ایک پودا لگا دیا، وہ روزانہ ایک انار کھاتا ہے اور عبادت کرتا رہتا ہے۔ کل جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو میرے فضل کے ساتھ جنت دے دے۔ کہتا ہے نہیں، میں نے تیرے فضل سے نہیں بلکہ میں نے کسی سے اپنے عمل سے لینی، میرے 400 سال کے اعمال کہاں گئے؟ میں نے 400 سال تیری عبادت کی، میں نے اس اعمال کی وجہ سے تیری جو ہے نا وہ، پھر اللہ کہتا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ پھر کہتا ہے نہیں اللہ میں نے جنت میرے فضل سے جنت میں، کہتا نہیں اللہ میں نے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا۔ پھر اللہ کہتا ہے اس کو جنت میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ پھر کہتا نہیں یا اللہ میں نے اپنے اعمال کی وجہ سے جانا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چلو لگاؤ میزان، کیا لگاؤ؟ میزان، کیا لگاؤ؟ اللہ فرمائے گا لگاؤ میزان، میزان لگ جائے گا۔ اللہ کہے گا رکھو اس کے 400 سال کی عبادت کو ایک پلڑے میں، اور دوسری سائڈ پہ میری صرف ایک نعمت، میری صرف ایک نعمت، صرف آنکھ جو ہے، کہ میں نے اس کو آنکھ دی نا، وہ ایک پلڑے میں رکھ دو۔ تو اب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو سارے اعمال ایک سائڈ پہ وہ ہلکے ہو جائیں گے، تو صرف یہ آنکھ جیسی جو نعمت ہے نا، وہ 400 سال یعنی 4 صدیاں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے نفلوں کی بات کرتے ہیں، ایک سجدہ کر لیتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، چند صورتیں پڑھ لیتے، چند رکوع پڑھ لیتے ہیں، تو اندازہ کریں کہ 400 سال کی عبادت ایک سائڈ پہ ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک پلڑے میں اس کے 400 سال کی عبادت رکھ دو، دوسرے پلڑے میں صرف میری ایک نعمت جو آنکھ دی ہوئی ہے اس کو رکھ دو، تو وہ 400 سال کی عبادت ایک سائڈ پہ اور اللہ کی نعمت آنکھ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہوگی۔ تو اندازہ کرے کہ ایک آنکھ کے عوض میں یہ تل جائیں گے اعمال سارے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ، کہے گا، پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کیا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ تو کہتا تھا مجھے میرے اعمال کی وجہ سے جنت دے، تو کہے گا نہیں یا اللہ ایک دفعہ معاف کر دے، اللہ ایک دفعہ اپنے فضل کے ساتھ مجھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو معاف کر دو اور جنت میں لے جاؤ۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی اگر عبادات کرتے ہیں تو اس پہ فخر نہیں ہے، اس پہ کرنا چاہیے، اور نہ جتنے بھی ہم صوفی متقی عالم بن جائیں پھر بھی ہم ظالم ہی ہیں۔ کیا ہو جائے؟ ہم کتنے ہی عالم بن جائیں، کتنے صوفی بن جائیں، کتنے قاری فاض بن جائیں، پھر بھی ہم عالم نہیں بلکہ ظالم ہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم تھوڑے سے اعمال کر کے
تو جھٹلانا شروع کر دیتے، لوگوں کو دکھانا شروع کر دیتے، ریاکاری شروع کر دیتے، تو یہ اعمال کی پختگی کا نام نہیں ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل کو چاہنا چاہیے، عاجزی انکساری کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آمین بولیں، کیا بولنا ہے؟ آمین۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اونچی آواز نہیں بول رہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ یہ اس کے فضل کے ساتھ ہے کہ خاتمہ ایمان تب انسان کامیاب ہے جب اپنا ایمان اللہ کے فضل کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے ساتھ اپنا ایمان سلامت لے جائے گا، جب وہ یہ گواہی دے رہی ہوگی، اس کی زبان اور اس کا بدن اور اس کی ہر چیز، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اشرۂ مغفرت چل رہا ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری جو اشرۂ رحمت ہم سے گزر گیا، اللہ اس کو راضی کر دے ہم سے رمضان کو، کیونکہ رمضان بھی کل کو آپ کی سفارش، آپ کا سفارشی بنے گا۔ پھر اب اشرۂ مغفرت آ گیا، اب تیسرا اشرہ چلے گا جہنم سے آزادی کا، ٹھیک ہے؟ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والا ورد کرتا رہا کریں، استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہا کریں۔ اور تیسرا اشرہ جب چلے گا جہنم سے آزادی کا، تو پھر یہ اپنے لیے پڑھنے ہو تو پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار، اور اگر ساروں کے لیے جامع پڑھنا ہے تو پھر پڑھنا ہے اللہم اجرنا من النار۔ تو میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادات جو ہم پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے، قرآن کی تلاوت کے لحاظ سے، یا کچھ بھی اعمال کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ چاشنی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت کے مقام پر فائز فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی جگہ پہ پھر نئے سبق کے ساتھ، نئے بلبلے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئی محبت کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔